الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا بلا شرک وبلا عیب وبلا عیب وبلا مدد والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. سامعین محترم، اللہ کا خاص فضل تے احسان ہے کہ آپ سارے رمضان تے انشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں تے اللہ کریم تراویح پڑھن دی بھی توفیق دیتا ہے. اللہ روزیاں کا بھی پورا ثواب عطا کرے تے تراویح کا بھی پورا ثواب عطا کرے. اور سارے نالوں اوکھا کام مسجد دے چند منٹ درس سننا اپا سارے بیٹھے ہیں، اپنا بیٹھنا بھی اللہ کو قبول فرمائے. آمین. کیوں نہیں؟ آپ کو کیا تو آمین. اور ان کا صلہ بھی ملے گا جس طرح قاری شعیب صاحب ماشاءاللہ انہوں نے دسیا کہ رب جنت عطا کرے گا. رب جنت عطا کرے گا. اپا روزے تراویح باقی سارا کچھ اس واسطے کرنے ہیں کہ رب جنت عطا کرے. یہ جڑی آیت میں تلاوت کی تھی ان دے اندر بھی رب رحمان نے ایو گالیاں کی کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرماتے لوگوں اپنے رب کی جنت وال بڑھو، کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے ساتھ دلی ہے. چوڑائی لمبائی کا شمار نہیں. اور پھر لانا کیا ہے ان للمتقین مفازا. وہ جنت جڑی ہے رب نے متقین کو دینی ہے. اور نمبر 2 آخیا ہے کہ یہ جڑا متقی ہوئے گا یہ ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنت عطا کر دے گا. تو وہ جڑی جنت دے وچ آپا جانا ہے نا، جڑی جنت دے وچ جانا ہے انشاءاللہ یقین واثق ہے کہ رب رحمان نے جن نے کلمہ پڑھیا وہ رب جنت کے اندر ضرور داخل کرے. جنہیں کلمہ پڑھے جنت رب ضرور داخل کرے گا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنت کی خوبیاں بڑیاں بیان کی. بلکہ میں تو ایک شاعر کی زبان کے اندر یہ 2-3 باتیں کرا کہ وہ جنت کس طرح کی ہے، اتنے سانو لبنا کی ہے. صرف بیٹھو والے دجال کے سیاست مجنون کے کہ وہ جنت کے وچ ایک درخت آقا نے فرمایا طوبہ درخت جڑا ہے وہ ایک باری سبحان اللہ آکھن والے کلمہ بول لب رہا ہے ایک باری آکھن والے طوبہ درخت وہ ٹڈا ہوئے وہ دی ایک شاخ کے تھلے 70 سال تک بندہ گھوڑا دوڑانا رہے تے اودی ایک شاخ نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ آکھن گا میں وہ گل نہیں کرنی. مسجد دے بوہے کو میری لگیا میرے کو مولوی سخت نتیجے تو لے کے جہنم دے وچ صاف بنے اور پھولے نے فرمایا اونے آکھیا اس کرو دی ٹھنڈی باہ نہیں. اس بات سے اور جتنے رب مسجد ہے کوٹے مسجد نہیں ہے. آقا نے جتنے بشارت دی تے ڈرایا بھی ہے. جہنم ضرور ہے پر جڑا کلمہ بولے او رب نے جنت ضرور عطا کر دی. سبحان اللہ. یہ صاحب دل کر گیا اندر وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے. سبحان اللہ. بابا جی آواز نہیں ہے خدا اپنی گل بدل دی جاتی ہے. پیار نال اے بلندی مائی کر دے نہیں کر تھوڑا جہا جان پیدا کرو ان راز سمجھوا چھائے پہلے رکھ کوئی فرمائے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے. سبحان اللہ. اوتھے رحمت دے چل دے فوارے ہون گے.
مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی پتیاں سالاں دے جوان تے سارے ہون گے جنت دے عجب سارے ہون گے اوتے نہیں کہ وڈیری عمر دا تے دائی ماں دا لے کے ایکو دی گاڑی تھوڑی جی کھڑ کے وچوں باہر کڈ کسے چہرے تے نظر نہ آئے تین جانو جب جوانی کا دیا تو پھر ٹوئے ٹپے رہتے ہیں پھر گاڑی بناؤں گا چسکے دا آتا نہیں آتا یہ رب رحمان نے گاڑی میں اتنا شرف عطا کیتا ہے اتنا شرف عطا کیتا ہے کہ نہیں گاؤں پیغمبر کی سنت ہے تے اس واسطے جے بھائی ایسی پیڑی چیز ہوئی پیڑی چیز داڑھی ہوئی تے مردوں کے واسطے یہ خوبصورتی بنائی تے عورتوں کے واسطے داڑھی بناون دے وچ داڑھی نہ ہون دے وچ خوبصورتی بنائی تے اس واسطے اسی اپنی خوبصورتی کو ضائع کر کے تے ویسے آپ نے کیا پوری کر لیا کہ اسی اوتے ڈر پے جانے ہیں کہ سمجھو یہ جملہ کیوں آکھیا مارتی کرے کھا دے دیویاں نہیں تے اوویں ساڈی ہر ایک دی ترائی ہے کہ اسی وہ بنیے بال بھی چکیا ہوئے تے ہاتھ لاوے تے آکھے ساڈی بیٹی نہیں ساڈی بیٹی لگدی اس واسطے میرے بھائی وہ جنت دی عظیم جنت ہے اللہ اکبر وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے سبحان اللہ اوتھے رحمتاں دے چلن دے فوارے ہون گے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سبحان اللہ ایسے کھانا تو لے کے کھانے کی نہیں سوچو یعنی کھانا تو کہ دور چلے جائے موٹر میں کھانا تو روٹی نہیں دوڑ یہ ایسے لے آئے کوئی پوے رانی کے جو لیا ہوئے ہم نے کھول کے دیکھ تایا ہے جناب تایا ہے پوے ڈالے ہم نے کھانا جانے ہیں تایا لیکن وہ کہ پوجی ہوئی مسالے نہیں آمنے پہلے پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی جاکے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہون گے جنت دے عجب نظارے ہون گے جنت دے عجب نظارے ہون گے جنت دے عجب نظارے ہون گے وجہ کوئی تے اجر آئی بھائی جاوے گا سبحان اللہ میرے کو ہے مجھے نہیں جاتا اور کوئی گل نہیں اٹھا جاتا اللہ اکبر کوئی گل نہیں بلکہ یہ تو کہیں شاعر آیا بڑی پیاری گل کر رہے ہیں آندہ داڑھی مجھ کو لو شکل کے نیاز ہوے گی نہیں کو جانا پڑا کوئی نہ داڑھی مجھ کو لو شکل کے نیاز ہوے گی حسن یوسف کا تابوت کی آواز ہوے گی سبحان اللہ حسن یوسف کا تابوت کی آواز ہوے گی مدیاں سالاں تے جوان تے سارے ہون گے جنت دے عجب نظارے ہون گے یہ کوئی تیرا تے آئی کھائی جاوے گا سبحان اللہ یہ کوئی تیرا تے آئی کھائی جاوے گا جو چاہے گا وہی پائی جاوے گا ملے گا جو سوچا دے اشارے ہون گے جنت دے عجب نظارے ہون گے سبحان اللہ کتا سونا سما پر بہار ہوے گا کتا سونا سما پر بہار ہوے گا جب تو سونے اللہ کا دیدار ہوے گا رب تو پہ اٹھے مڑ سارے ہون گے جنت دے عجب نظارے
کر کے اللہ کا قرآن نازل یہ جناب جب گرو کا گرو لوگ یہ جنت کا بل کھان کے نا اب فرشتے دروازے سے خوش آمدید کہنے واسطے کھڑے ہو گئے خوش آمدید کے مبارکہ کے واسطے کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام نال ہو گئے کہ آقا جنت کا دروازہ کھڑکھڑا ہو گئے کیونکہ آقا نے آج جنت جانے دی کر ہے انشاءاللہ جانے کے سارے جانے یقین باس کے ڈالنا بولنے نہیں جانا کہ جانا کنے لیکن یاد رکھیے جنت ملے گی پر چھوٹی موٹی پالش ہو گئے کیوں نہ ہو گئے کیونکہ گھڑی سے کیوں نہ کرائیے تو پھر تو چاہتے جائے چل سکتی ہے کیوں نہ ہو گئے لیکن یہ کیوں نہ ملے ہوئے گی اور میں حدیث سلامت بات کو پاوا جگان پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس فرد و بشر سے اندر تینوں خوبیاں پایا جان گیا داخل الجنہ رب رحمان و آواز مار کے جنت دا مہمان بنا لگے جن خوبیاں گیڑیاں نے من آقا طیبن جن نے حلال کا لقمہ استعمال کیتا اہل دل پھر دائیونا اگر ٹرکٹر کے اندر خالص تیل پایا جائے موٹر سائیکل کے اندر خالص پٹرول پایا جائے وہ ڈپٹی تو بن جاتی ہے وہ ٹائم بن جاتے اگر پتیل کی تھانے پانی پا دئیے اسیوں کے روپے بیٹھے نہیں جاتے سارے چوکوں کے لے جاتے ہم موٹر سائیکل چوکے لے جانی گی لیکن یاد رکھیے یہ میرا 5 فٹ کا 6 فٹ کا کتاب رب رحمان نے ادا کی تھے اس کتاب کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبن من اکل طیبن اور جن نے کھانا حلال کا کھاتا نمبر 2 فرمایا وعاملا علی حدیث ہی انہیں آقا دی گل تے عمل کیتا تیجے نمبر تے فرمایا عامل الناس ضوائقہ جامع ترمذی نے لفظ پیا پڑھنا او دی شرط لوگ محفوظ ہو گئے آقا فرماتے ہیں داخل الجنہ او بندہ جنت کا وارث بن جائے گا او رب رحمان نے ایک جنت کے پاس دینی ہے نا رب نے دنیا میں بھی جنت بنا چھڑی ہے تاریاں کے پتے نجران کے واسطے کہاں جاتی ہے یہ شہر پہنچ چکے ہیں ہونا کا بیان شروع ہونے والا کہ میں شروع کر دوں تو کون لگا تاریاں کے پتے نجران کے واسطے میرے آگے پگے ہوئے پال کے واسطے کلاری چال تیار کے واسطے مچا دودھ دیتیاں سفید کے واسطے رات دیا راضیاں میرے کے واسطے دار کے پتی اترے کے واسطے کی طالب نے قبول تیرے واسطے آمنا دلال جگ سور میرے واسطے چنگائی کروڑا نالو چنگائی یہ سار کے دلالا پھر بھی نہیں بنیا ہوتا شگر دلال باقی انشاءاللہ پھر کبھی یہ کا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث ہولی کا ہو یہ الحمدللہ سارے ناظم نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائم محمد عارف یا صاحب الحمدللہ اور میری بھی ذمہ داری ہے
اور مرکزی جمعیت الحمدللہ علامہ ساجد صاحب عہدے امیر نے، اور سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے، اور ضلع امیر مولانا شفیع صاحب نے، اور ناظم قاری صدیق صاحب نے، اور الحمدللہ جنرل سیکرٹری کوچ فورس سے قاری صاحب شعیب صاحب نے، اور یہ الحمدللہ ساری کابینہ جماعتی آئے بیان نکلے ہیں۔ اللہ کریم تہاڈا بیٹھنا، میرا سناؤنا، شیخ دا سناؤنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔